اور ناظرین، سوات کے پرفضا سیاحتی مقام پر قیامت صغریٰ ٹوٹ پڑی۔ سیلابی ریلی نے خوشیوں بھرے سفر کو ماتم میں بدل دیا۔ ایک ہی خاندان کے 10 افراد سمیت 16 سیاح سیلابی پانی میں پھنس گئے۔ 7 کی لاشیں نکالی گئی ہیں، 3 افراد کو بچا لیا گیا ہے، 6 کی تلاش جاری ہے۔ پاک فوج کی بھی امدادی کارروائیاں، علاقے میں کوہرام مچ گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سوات میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، دل دہلا دینے والا یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ 7 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، 3 کو زندہ بچا لیا گیا ہے۔ قیامت صغریٰ ٹوٹ پڑی ہے۔ سیلابی ریلی نے خوشیوں بھرے سفر کو ماتم میں بدل دیا۔ مزید کی تلاش ابھی بھی جاری ہے۔ پاک فوج مشکل وقت میں انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ سوات میں افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا ہے، 6 افراد کی تلاش کے لیے مختلف مقامات پر سرچ آپریشن ابھی بھی جاری ہے۔ یہ خبر دے رہے ہیں آپ کو سوات سے، جہاں انتہائی افسوسناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ 7 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ 3 کو زندہ بچا لیا گیا ہے۔ مزید کی تلاش ابھی بھی جاری ہے۔ پاک فوج مشکل وقت میں انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ 6 افراد کی تلاش کے لیے مختلف مقامات پر سرچ آپریشن ابھی بھی جاری ہے۔ قیامت صغریٰ ٹوٹ پڑی ہے۔ سیلابی ریلی نے خوشیوں بھرے سفر کو ماتم میں بدل دیا۔ شدید بارشوں کے باعث دریائے سوات بکھر گیا، 16 افراد ڈوب گئے۔ دریائے سوات میں ڈوبنے سے 7 افراد جاں بحق، جبکہ 3 کو زندہ بچا لیا گیا ہے۔ پاک فوج سوات سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پہنچ گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پاک فوج کے دستے ریسکیو اور ریلیف مشن میں ریسکیو 1122 کے ہمراہ حصہ لے رہے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ایڈیٹر نوز سہیل اقبال بھٹی سے۔ سہیل صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کیا کہیں گے، کیا ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں؟ مزید جو اس میں افراد 6 جن کو اس وقت تلاش ان کی جاری ہے، کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ کب تک ان کو ڈھونڈ لیا جائے گا؟ جی بالکل، دریائے سوات میں سیلابی صورتحال انتہائی خطرناک شکل اختیار کر چکی ہے، جہاں پر اب تک اطلاعات کے مطابق اس علاقے کے اندر جو موسم گرما میں سیاحوں کی بڑی تعداد یہاں پر آتی ہے، اور ایک فیملی کے افراد جو کہ اس دریائے سوات میں کے پانی میں گھر گئے، اور وہ کافی دیر تک وہاں پر ان کو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں ذرائع کا کہنا ہے کہ 7 افراد سیلابی ریلے کے نظر ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں 7 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ اب اس جگہ کے اوپر پاک فوج کے دستے یہاں پہنچ چکے ہیں، اور پاک فوج سوات میں اس وقت سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق پاک فوج کے دستے ریسکیو اور ریلیف مشن میں ریسکیو 1122 کے ہمراہ ہیں، اور پاک فوج کے دستے ضروری ساز و سامان سے لیس ہیں، اور پاک فوج کے ان دستوں نے ریسکیو ٹیموں کے ساتھ مل کر اب تک 3 لوگوں کو زندہ بچایا ہے، جبکہ 7 لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ صورتحال مزید اگر خراب ہوئی تو اس صورت میں پاک فوج کے مزید دستوں کو بھی روانہ کیا جائے گا، اور پاک فوج مشکل کی اس گھڑی میں انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے، تاکہ جو لوگ سیلاب میں گھرے ہوئے ہیں ان کو بحفاظت وہاں سے نکالا جا سکے۔ جی اچھا سہیل صاحب، یہ بتائے گا، 6 افراد کی تلاش ابھی بھی جاری ہے، جو 3 افراد زندہ بچے ہیں ان سے آپ کی بات ہوئی ہے؟ کیا بتانا ہے ان کا، کس طرح سے یہ واقعہ رونما ہوا؟ دیکھیے کہ یہاں پہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ موسم گرما میں ملک بھر سے سیاح بڑی تعداد کے اندر ناردرن ایریا کا رخ کرتے ہیں، اور سوات بھی لوگ جاتے ہیں، لیکن جو بارشیں ہوئی اچانک گزشتہ روز ہم دیکھا، جو گزشتہ 24 گھنٹوں میں بارشیں ہوئی، اس کے نتیجے میں دریائے سوات بفر گیا، وہاں پر سیلابی ریلا آیا، اور ایک فیملی کے افراد جو کہ دریائے سوات کے اندر، ایک ہم تصویریں کچھ ویڈیوز جو انیشل اسٹیج پر آئی، اس میں ہم واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ دریا کے بالکل درمیان میں کھڑے ہیں، اور ہر طرف سے بکھری ہوئی دریائے سوات کی لہریں ہیں، جس کے اندر وہ بالکل گھر چکے ہیں، اور تاہم انتظامیہ ریسکیو ٹیم میں متحرکین کے ساتھ پیرالل ہی پاک فوج کے دستوں کو بھی روانہ کیا گیا۔ تاہم جب یہ ریسکیو آپریشن سٹارٹ ہوا تو 3 افراد کو زندہ بچایا جا سکا ہے، اور اس کے ساتھ جو 7 افراد ہیں وہ جاں بحق ہو گئے۔ تاہم پاک فوج کے دستوں کی کوششوں کے نتیجے میں، ریسکیو ٹیموں کی کوششوں کے نتیجے میں جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ نکالی جا چکی ہیں۔ تاہم صورتحال اسٹل ابھی وہاں کریٹیکل ہے، چونکہ دریائے سوات بکھرا ہوا ہے، سیلابی صورتحال ہے، اور لوگوں کو محفوظ مقامات پر ریسکیو ٹیمیں اور پاک فوج کے جوان محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں مصروف ہیں اس وقت۔ جی اچھا سہیل، یہ بھی بتائے گا، احتیاطی تدابیر کے حوالے سے اب علاقہ مکینوں کو کیا ہدایات دی جا رہی ہیں؟ دیکھیے، جب بھی علاقہ مکین ہو یا سیاح ہوں، بالخصوص سیاحوں کو اس صورتحال سے دوچار ہونا پڑتا ہے، کیونکہ مقامی افراد تو اس صورتحال سے ہر سال فیملیئر ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کس وقت کی صورتحال میں کہاں تک جانا ہے دریا کے اندر، کیسے صورتحال سے نمٹنا ہے۔ تاہم سیاح عمومی طور کے اوپر جب وہ یہاں پر پہنچتے ہیں تو ان کے لیے ایک ایڈونچر ہوتا ہے،
کہ دریا کے نزدیک جانا، کچھ لوگ دریا کے تھوڑا سا اندر چلے جاتے ہیں اور کچھ ایریا دریا کے اندر موجود ہوتے ہیں جو کہ خشک دکھائی دیتے ہیں، کچھ مقامات اونچے ہوتے ہیں، وہاں تک لوگ چلے تو جاتے ہیں، لیکن چونکہ جب یہ بارشیں ہوتی ہیں اور سیلابی ریلا آتا ہے تو وہ کچھ ہی منٹوں کے اندر ساری صورتحال یکساں طور پر بدل جاتی ہے۔ اور اسی قسم کی صورتحال یہاں پر تھی جب انیشل ویڈیو ہم نے دیکھی کہ اس کے اندر ایک ٹیلے کے اوپر ایک فیملی کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے چاروں طرف پانی ہے اور بڑی بکھری ہوئی دریا سوات لہریں ہیں، جس وجہ سے یہ سیاحت ہے جو اس مشکل صورتحال سے دوچار ہوئے۔ تاہم اس لیے ریسکیو کی طرف سے اور متعلقہ اداروں کی طرف سے یہی تلقین گئی ہے جو بھی علاقوں کے اندر دیگر سیاح موجود ہیں وہ دریا کے کنارے سے بھی دور رہیں، کیونکہ دریا سوات کے اندر اس وقت خطرناک سیلابی صورتحال ہے۔ دریا کے ان کو بالکل نزدیک نہیں آنا چاہیے، اور ویسے بھی نارمل دنوں میں بھی جب بھی سیاح ان علاقوں کو رخ کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ دریا کے کنارے سے تو اس منظر سے وہ لطف اندوز ضرور ہوں، تاہم دریا کے اندر جا کے نہانا، یہ دریا کے اندر جا کے رکنے کی کوشش کرنا یا بوٹنگ کرنا، ٹھیک یہ ہے۔